بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان ہمارے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے، یہ وقت آرام کا نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں کام کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے اوپر سے طوفان گزر چکا ہے اور ایسے وقت میں ہماری غفلت سے زیادہ شرم کی کوئی اور بات نہیں۔ قوموں کی زندگی میں دشواریاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم تم کو تمہارے ایمان کی وجہ سے آزمائیں گے، لیکن یہ آزمائش ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے جزا کے لیے ہے۔ اگر ہم استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمیں انعام ملے گا، اور اگر ہم نے ہمت ہاری تو ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کے ایک اہم اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب فرما رہے تھے۔ پیتل نگری کے نام عالمی شہرت یافتہ شہر مراد آباد یوپی کی تاریخی جامع مسجد پارک فدائے ملت نگر میں منعقدہ اجلاس میں اپنے کلیدی خطاب میں حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ آج ہم صبر آزما حالات میں جہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ، ہماری ہمتیں حالات کی خرابی کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم اس یقین کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ یہ نشستن، خوردن اور برخاستن کی مجلس نہ ہوگی، اور نہ ہی ہماری طرف سے جوش اور ولولہ کا اظہار زبانی جمع خرچ ہوگا، بلکہ یہ وقت میدان میں نکل کر کام کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم حوصلے کے ساتھ ملی زندگی کی تعمیر کے لیے مسلسل جہد کریں۔ ساتھ ہی ایک لانگ ٹرم اور طویل مدتی پالیسی کے تحت ہمیں بدلاؤ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور بدلاؤ کا یہ سفر خود سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے NCPCR حکومت ہند کے چیئرمین کے ذریعے حال میں مدارس کے خلاف زہریلے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان جہالت اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انتہائی ذمہ دار عہدے پر رہنے کے باوجود ان کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے اور نہ کوئی ضروری کام، بلکہ صرف مسلمانوں کو گالیاں دے کر ملائی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 10 ملین سے زیادہ بچے مزدوری کے شکار ہیں اور کروڑوں بچے ابھی تک تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کے انسداد کے لیے NCPCR کے چیئرمین نے کیا کام کیا ہے؟ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نظام مکمل طور سے ٹھیک ہے، لیکن جو الزام آپ لگا رہے ہیں اس کا دینی مدارس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو گندی زبان چیئرمین نے استعمال کی ہے وہ ان کو مبارک ہو۔ ہم نہ تو ایسی جہالت اور گندگی کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس طرح کے لہجے میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس ملک کی اکثریت امن پسند اور ممکنہ طور پر مسلمانوں کی خیر خواہ ہے۔ ایسے نفرت پسند لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے تمام کمزور طبقات اور ہم خیالوں سے اشتراک کریں اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اصلاح معاشرہ پر بات کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ جو شخص اپنی تقریبات غیر شرعی طور پر انجام دے، ضلع میں ایک ایسا گروپ بنانا چاہیے جو کالا جھنڈا لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بچوں کی تربیت پر بات کرتے ہوئے مولانا مدنی کا کہنا تھا کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ یہ پیغام ہر گھر تک جانا ضروری ہے کہ جتنی حفاظت آپ اپنی مرغی کی کرتے ہیں، کم از کم اتنی حفاظت اپنے بچوں کی کر لیں، تب بھی ہم ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والے کہلائیں گے۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج پر توجہ دلاتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ موجودہ وقت میں ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی اپنے ناموں اور کاغذات کو درست کرنا بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔